نماز تراویح کا طریقہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں یہ نماز ادا فرمائی، پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو یہ امت کے لیے باعث مشکل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریف میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے، اس لیے مسنون یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ باعث اہل علم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ کچھ حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب۔ نماز مستقل عمل ہے اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نماز تراویح کا کیا طریقہ ہے۔ اسے باقی نمازوں کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ نیت میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت تراویح سنت موقدہ۔ سورت کی تلاوت، جو بھی قرآن کی سورت آپ کو یاد ہے پڑھنا بہتر ہے۔ کوشش کریں جو سب سے بڑی سورت یاد ہے وہ پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب ہم 4 رکعت نماز ادا کر لیں تو 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں دعا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم جتنی دعائیں کر سکیں اتنی ہمارے لیے اچھا ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا ہم یاد کر لیں۔ اس دعا کو ہر 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں۔ عورت کوشش کرے گھر ادا کرے اور مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں اور عشاء کی وتر تراویح کے بعد ادا کرے۔ واضح رہے تراویح نفلی عبادت ہے، اگر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ ادا کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس وقت یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت عبادت کر لیں، یہ نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے دانے جمع کر کے خوبصورت تسبیح بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس اختلاف رائے کو باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنایا جائے، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائیں، اور اگر امام 8 رکعت پڑھتا ہے تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت کے درمیان جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی تھی۔